بانو کا ہے لاش پنو بانو کا پائے گا یہ کوئی پائے گا یہ کوئی 18 برس کے پائے کو دل تھام کے اکبر کی مادر سروے سے یہ کہتی ہے رو کر کھوائی کہاں اے بن علی کھوائی کہاں اے بن علی 18 برس کے پالے نازوں سے مرادوں سے پالا شادی کا زمانہ جب آیا میدان میں کھو کر بیٹھ گئی میدان میں کھو کر بیٹھ گئی 18 برس کے پالے کو قسمت کا کروں میں کس گلا خدمت کا عوض کچھ بھی نہ ملا صحرا زینب باندھ سکی صحرا بنا زینب باندھ سکی 18 برس کے پالے کو پردے آپ ادھر کی موت ہے میں نوجوان بیٹے کا سفر جہان سے کرنا جوان بیٹے کا غضب ہے خون میں بھرنا جوان بیٹے کا جیسے گزرنا جوان جیسے گزرنا جوان بیٹے کا شباب تھا کہ شہ مشرقین سے چھوٹے موری کو پیڑو گیا گھر سے پیڑو گیا گھر سے خدا پدر کو نہ دکھلائے مرگ راحت جان کلیجہ زخمی ہو جب دل کو پھر قرار کہاں ادھر تو سینے اکبر سے گزرنا کے سنا لہو ادھر ہوا چشم امام دین سے روا تڑپ کے جانبے گردوں نگاہ کی شینے زمین ہل گئی ہے کیسیا ہل گئی ہے کیسیا کرتے ہوئے دوڑے میرے شہید
پسار میرے جواں میرے محروم میرے سعید پسار میرے ہنسی میرے یوسف میرے رشید پسر قریب ہو کہیں میدان سے یا بعید پسر پدر پہ آج نئی واردات ہے بیٹا خبر نہیں مجھے دن گرا خبر نہیں مجھے دن گرا ہے بیٹا گئے میرے گل پیرہن علی اکبر میرے قلیق میرے کم سخن علی اکبر جوان مرگ غریب الوطن علی اکبر اجاڑ کر گئے میرا چمن علی اکبر بلا کے گئے سے یہاں عشقیاں نے لوٹ لیا دعائیں ہے کہ مجھے کربلا دعائیں ہے کہ مجھے کربلا نے لوٹ لیا پکاری جوڑی سے بانو پسر ملا کہ نہیں بتاؤ مرہمیں زخم جگر ملا کہ نہیں ستم کے ابر میں میرا قمر ملا کہ نہیں علی کے لال وہ علی گوہر ملا کہ نہیں شتاب لاؤ میرے منتوں کے پالے کو تمہیں سے لوں گی میں اپنے مراد لوں گی میں اپنے مراد پکارتے تھے کہ اے شیر پھر پکار مجھے نہیں بتانے کے لاشائے نابکار مجھے تیرے فراق میں ہے زیست ناگوار مجھے صدا سنا دے میں صدقے پھر ایک بار مجھے گلے لگا لو کہ سینہ ہمارا جلتا ہے کلیجہ مجھے کوئی دم میں آ کلیجہ مجھے کوئی دم میں آ نکالتا ہے اور ان سے جب کھا کسی ناک برے زیشائے ماں کی خدمت میں کوئی آن کے مہمائے گھر میں لاشے کو لیے شاہ شہید آئے خاک پر سچا کرے بائے خاک پر سچا کرے بائے ہوئے یوسف ثانی بانو مل گئی خاک میں اکبر کی جوانی بانو خاک میں اکبر کی جوانی بانو آخری دیدار پسر مرتا ہے سامنے آنکھوں کی یہ نور نظر مرتا ہے اب کوئی دم میں میرا رش کے قمر مرتا ہے منہ سے باہر زبان دشنا جگر مرتا ہے منہ سے باہر زبان دشنا جگر مرتا ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے شہربان تیرا گھر لوٹنے کی تیاری ہے شہربان جو تیرا گھر لوٹنے کی تیاری ہے کہنے میں جو حضرت کے یہ پردرد صدا مسترب ہو گئے ناموں سے رسول دوسرا کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھیا فضا دوڑی سوئے در پہ کے سر پر فضا دوڑی سوئے در پہ کے سر پر
गुलेजर निकल आई बाहर, मानो घबरा रानी गुलेजर निकल आई बाहर। कांधे पर जो देखा अली अकबर को निडाल, हाथ फैला के चिल्लाई के है मेरे लाल क्या गजब हो गया है बादशाह ने किसान। राजा है ना मेरे बच्चे को 18वां साल, याद है मेरे बच्चे को 18वां साल। देखों से बदन हो गया सारा है कौन था जिसने मेरे शेर को मारा है, कौन था जिसने मेरे शेर को मारा है। बानों से ये फरमाने लगे सरवर दी, सर न पीटो अभी जिंदा है मेरा माँ है जबी, सांस आती है पर हर दम है दमे बास बसी, कोच इनका भी और हम ये मरने के करीब, कोच इनका भी और हम ये मरने के करीब। झूठे अब न रहा कोई हमारा बानो, ये जवान बेटे के गम ने हमें मारा बानो, ये जवान बेटे के गम ने हमें मारा बानो। मादर की सदा खोल दिए दीदे नाम, हाथ उठाकर कहा रोना मेरे सर की कसम, पास आकर हमें छाती से लगा लो इधर। रब से आए तुम्हारी मुलाकात को हम, आए तुम्हारी मुलाकात को हम। शाह के इकबाल से देखा हमने पर तुम्हें आगे अजबाद देखा हमने, पर तुम्हें आगे अजबाद देखा हमने। क्यों बिखरे हैं, क्यों फेंक दी सर पर सिरदा, नील क्यों सीने पे है, क्यों है गरेबान फटा, हाँ क्यों मुँह पा मली हो ये फिसल तुम पफिदा। शाह दुनिया में सलामत रहेगा ये क्या, दुनिया में सलामत रहेगा ये क्या। ये नसोकन मुँह से निकालो अम्मा, मैं तो जीता हूँ कलेजे को संभालो अम्मा, मैं तो जीता हूँ कलेजे को संभालो अम्मा। होने की मेरे कितने खबर पहुंचाई, झूठ है मैंने तो हरगिज नहीं बर्ची खाई, आप तक बेटे को तकदी सलामत लाई। देखे हजरत के कदम में मेरे जाए, देखे हजरत के कदम में मेरे जाए। पहले ओ मातम ये ज़ुबू है अम्मा, मेरे कपड़ों में तो अब्बास का वो है अम्मा, मेरे कपड़ों में तो अब्बास का वो है अम्मा। सदमे से ना मर जाए ये दर है बेटा, सब तेरे दिल के मेरे दिल को खबर है बेटा, हाय सीना ये तेरा खून में तर है बेटा, फिर ये क्या है नहीं फिर ये क्या है बेटा सन्नाटा है जिगर जान चली जाती है, से तो मेरे दूध की वो आती है, से तो मेरे दूध की वो आती है। आरज़ू है के फले फूले मेरा नक्ल मुराद, तुम दुल्हन ब्याह के लाओ मेरा घर हो आबाद, देख लूं आंखों से अपनी मैं तुम्हारी औलाद, फिर मैं दुनिया से दूर रहे रो विशाल, फिर मैं दुनिया से दूर रहे रो विशाल। जाऊंगी रुतबा मेरा बरतर होगा, तेरा फर्जंद भी हम जगह पैगंबर होगा, तेरा फर्जंद भी हम जगह पैगंबर होगा। सुन के ये अकबर ने बसत रंजो मलाल, दर्द छाती में उठा गैर हुआ और बियाल, दिल में ये सोच के कहने लगा वो नेकी साल, हम सफर करते हैं अम्मा को शादी का ख्याल, सफर करते हैं अम्मा को शादी का ख्याल, करते हैं अम्मा को शादी का ख्याल। कफन पाक बचेरा होगा, ना दुल्हन होगी ना औलाद न सेरा होगा, दुल्हन होगी ना औलाद न सेरा होगा, दुल्हन होगी ना औलाद न सेरा होगा।
نہیں امید چراغ نہ ہو جوان بیٹے کا دل کو پدر کے داغ نہ ہو ہزار باغ لٹے پر قضائے باغ نہ ہو پدر کے غم میں پریشان دلو پدر کے غم میں پریشان دلو فلک بلا کا شہ کربلا پہ ٹوٹا ہے مسافری میں برابر گلا مسافری میں برابر گلا بلال جس کو نہ پہنچے کوئی درے شیوار وحید عصر شباہت میں احمد مختار ہمیشہ مثل علی روز دار شاہ بیدار شجاع و متقی خوش مزاج و غیرت دار یہ سب کمال ملے زیر خاک ایک دن میں تمام ہو گیا 18,000 ہو گیا 18,000 ہو گیا 18,000 بطول کہتی تھی فریاد علی فریاد میری بہو ہوئی برباد علی فریاد بجائے رہے میں بیداد علی فریاد خدا کے واسطے دو داد علی فریاد دعائی یوسف آل ابا کو مارا ہے جوان کو مارا جاتے خدا جوان کو مارا جاتے خدا مارا جاتے خدا کو مارا ہے پکارتے ہیں سر کو پسر نہیں آتا جگر میں درد ہے لقتے جگر نہیں آتا کوئی رفیق شہ بروبر نہیں آتا تمہارے بھائی کو رستہ نظر نہیں آتا پسر کے غم میں خزادہ میرا ہلاک ہوا بسا بسا ڈرو زبرا بسا بسا ڈرو زبرا یہاں تو فضائے کرتی تھی درد کی تقریر عصایا اٹھا کر ادھر چلے شبیر اندھیرا سامنے آنکھوں کے اور دل تغیر ہر ایک بار یہ نعرہ کہ یا جناب امیر کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے لکھا ہے کہ بات جگہ یہ کہ بات جگہ نگلو ہوا میں سونگتے تھے اپنی لال کے خوشبو زمین پر بیٹھ کے گاہے بہاتے تھے آنسو تلاش کرتے تھے ہاتھوں سے لاش کو ہرسو جو کوئی پوچھتا تھا کیا حضور ڈھونڈتے ہیں تو روکے کہتے تھے آنکھوں کا نور تو روکے کہتے تھے آنکھوں کا نور کہتے تھے آنکھوں کا نور ڈھونڈتے ہیں
तुम्हें नहीं मालूम हमारे घर में मैशर तुम्हें, हमारे घर में मैशर तुम्हें, हमारे घर में मैशर तुम्हें नहीं मालूम। शबी पैगंबर तुम्हें नहीं मालूम। छोटा हुसैन से अकबर तुम्हें, छोटा हुसैन से अकबर तुम्हें, छोटा हुसैन से अकबर तुम्हें नहीं मालूम। बुलाने को ये इमाम उमम से पूछते हो। छुरी फिरा के कलेजे पर, छुरी फिरा के कलेजे पर, फिरा के कलेजे पर से पूछते हो। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा लहुल अस्माउल हुस्ना सुम्मा सलात व सलाम अला अशरफिल मुरसलीन वल अंबिया अल्लज़ी मुक़त्तब यासीन व ताहा अस्सलाम व अला शजरत तक़वा व सामिक सिर्र व नजवा अस्सलाम व अला रूहुल्लाह व वजहुल्लाह व लिसानुल्लाह व आयतुल्लाह व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुमुर रिज्सा व ताहिरकुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अलैहि अहले बैतिहि ताहिरा मिनल आनी इला यौमिल वाक़िया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहि मन तशब्बहा क़ौमिन व हुवा मिन। एक और बात फैज़ान मोहतरम मवालियान हैदर करार, ताकि आप जानते हैं कि मजलिस तरहीम के सिलसिले में मुनक़िद की गई है, तो उसी के हवाले से चंद जुमला की खिदमत में अर्ज़ करता हुआ तमज़न उसी से रखते मसाइब तीन मजालिसों की कसरत भी है। देखिए, हमारे यहाँ जो दस्तूर बना हुआ है कि अगर कोई हमारे घर इंतकाल भी फरमा जाता है या किसी की बरसी भी आती है, तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने मरहूमीन को ईसाल पहुँचाए ज़िक्र अहले बैत के ज़रिए। इसलिए कि हम जो ईसाल पहुँचाते हैं फरशज़ा को वसीला बनाकर, तो एक बेहतरीन तोहफ़ा हम हमारे मरहूमीन की खिदमत में पेश करते हैं। इसलिए कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सर्फ कर दी जिनके नाम पर, यकीनन मरने के बाद भी पहली बात तो अहले बैत का चाहने वाला मरता तो है नहीं, वह शहादत का रुतबा भी पा लेता है, और हकीकत में इस दुनिया को छोड़ने के बाद वो अपनी हकीकी ज़िंदगी को अपना लेता है। इसलिए कि जहाँ पर अली की ज़ियारत हो जाए वहाँ पर मौत नहीं बल्कि ज़िंदगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि हम वो हैं कि जब दम निकलता है तो सरहाने गोया नूर खुदा का नूर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ईसाल और भी तरीके से दिया जाता है। सूरह यासीन की भी तिलावत होती है, जिसे किसा की भी तिलावत होती है, कुरान की आयतों की भी तिलावत होती है। यहाँ तक कि कई लोग तो एक एक कुरान पूरी मुकम्मल पढ़वा कर अपने अपने मरहूमीन को ईसाल पहुँचाते हैं। क्या बात। लेकिन देखें कि फ़र्क क्या है उस इबादत से ईसाल पहुँचाने का और इस इबादत के ज़रिए ईसाल पहुँचाने का। हालांकि वो भी इबादत है, ये भी इबादत है, कुरान की तिलावत भी इबादत, मजलिस हुसैन इब्न अली भी इबादत। तो फ़र्क क्या होगा उस तरह से ईसाल पहुँचाने का, इस तरह से ईसाल पहुँचाने का? फ़र्क कुछ नहीं है। फ़र्क बस इतना मिलेगा कि वो कुरान खामोश है जिसको हम ईसाल पहुँचाते हैं, जिसके ज़रिए से हमारे मरहूमीन के पास। और जब आप कुरान की तिलावत करेंगे या कोई भी इबादत करेंगे, ना तो अल्लाह शामिल होता है ना तो अहले बैत शामिल होते हैं। और जब फरशज़ा को हम वसीला बनाकर ईसाल पहुँचाते हैं मरहूमीन को, तो ईसाल कुछ यूँ पहुँचता है कि वो फरशज़ा जिस पर मादर हुसैन इब्न अली की भी आमद हो। और जब हम दुरूद भेजते हैं आले मोहम्मद पर, तो बस हम ही नहीं भेजते बल्कि अल्लाह खुद शामिल। ठीक है, जब हम दुरूद भेजते हैं तो क्या कहते हैं कि ऐ परवरदिगार दुरूद भेज अहले बैत पर और उनकी औलाद।
تو جب ہم درود بھی بیچتے ہیں تو گویا وہ بھی شامل ہے، فرش یزا پر بیٹھے ہیں اہل بیت بھی شامل ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ جہاں پر خاموش قرآن کے سوروں کی تلاوت کر کر ہم مرحومین کو ایصال پہنچاتے ہیں، اسی کے ساتھ جب ہم فرش یزا بچھا کر بولتے قرآن کا ذکر کر کر ہمارے مرحومین کو ایصال پہنچائے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ بے شک تو یہ اہمیت فرش یزا سے ایصال پہنچانے کی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا اثر پایا جاتا ہے کہ جب ہم اپنے مرحومین کو ایصال پہنچاتے ہیں مجلس حسین ابن علی پر۔ تو اسی طرح سے ایک ایک شہید کا ذکر منسوب کیا جاتا ہے، اس حساب سے اس شہید کے فضائل بیان ہوتے ہیں، اس شہید کی غربت پر آنسو بہایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے مرحومین کو ایصال پہنچاتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے مجالس ایصال ثواب کا۔ تو اس مجلس میں ذکر ابھی آپ نے مرثیوں میں شہزادہ علی اکبر کا سمجھا، اللہ اکبر، وہ علی اکبر جو رفتار و گفتار میں ہم شبیہ نبی بے شک وہ علی اکبر جس کے حسن کے سامنے حسن یوسف پھیکا پڑ جائے۔ کیا بات ہے، اس لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ ایک اور بات ہے صلوات اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ دونوں جہاں کا حسن ہے کل اختیار میں، کیا بات ہے، باغ جہاں کے لال ہو گل کے شمار میں، کیا بات، خیرات بٹ رہی تھی جو اکبر کے حسن کی، یوسف بھی مانگنے کو کھڑے ہیں۔ کیا بات ہے، تو جہاں حسن یوسف بھی پھیکا پڑ جائے حسن علی اکبر کے سامنے، اور چودھری کا چاند بھی پھیکا پڑ جائے حسن علی اکبر کے سامنے۔ کہ پچھلی مجلس میں انو چاچا بھی موجود تھے، کایا چاچا بھی موجود تھے، تن حضرات موجود تھے پچھلی مجلس میں، جو فقیر کو موقع ملا تھا کہ خطاب فرمانے کا، کہ جہاں پر شہزادہ علی اکبر کا ہی ذکر ہوا تھا۔ تو اس مجلس میں مرزا دبیر کے چند بند میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، انہی بندوں میں سے ایک بند آپ کی خدمت میں اس مجلس میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس مجلس میں رہ گیا تھا، کہ تذکرہ یہ تھا جو مرزا دبیر نے مرثیے کو لکھا اور مکمل کیا، کہ کس طرح سے الگ الگ شہر سے مصور آئے شہزادہ علی اکبر کا اسکیچ بنانے کے لیے، تصویر بنانے کے لیے، لیکن تصویر تو بننا بہت مشکل تھا شہزادہ علی اکبر کی، کہ وہ تصویر تو نہیں بنا سکے۔ لیکن اب جب انہوں نے چاہا کہ کچھ تو بادشاہ کے سامنے پیش کریں، کیا بات، اس لیے خیال سے اپنے جو تصویر بنائی ہے شہزادہ علی اکبر کی، اور جب وہ تصویروں کو لے کر مصور اپنے اپنے شہر آ گئے بادشاہوں کے پاس اور تصویر کو پیش کیا، تو اس کے بعد عالم کیا تھا بادشاہوں کا، اور جب بادشاہوں نے تصویر کو دیکھا شہزادہ علی اکبر کی تو انہوں نے کیا کہا تصویر حسن علی اکبر کو دیکھنے کے بعد۔ اس سے پہلے دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بزرگ بہتر جانتے ہیں، بس بھائیوں کے لیے ایک تشریح ہو جائے، دو باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ چائنا میں، چین میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کو پورا چین خاقان چین کے نام سے جانتا تھا، اور اتنا خوبصورت اس کو خدا عالم نے بنایا تھا کہ اپنی خوبصورتی پر بہت ناز کیا کرتا تھا، اتنا ناز تھا اپنی خوبصورتی پر کہ بار بار آئینے میں دیکھتا جاتا تھا۔ اس کو خاقان چین کہتے ہیں کہ بار بار آئینے میں دیکھتا جاتا تھا۔ اور دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شام میں عورتیں اپنے اپنے گھروں سے قافلوں کی شکل میں نکل جاتی تھی چودھری کے چاند کو دیکھنے کے لیے، اس لیے کہ چودھری کا چاند جو بڑا ہی حسین و خوبصورت ہوتا ہے، تو تاکہ چودھری کے چاند کو دیکھ سکے اس لیے اپنے اپنے گھروں سے قافلے بنا کر نکل جاتے تھے اور صحراؤں میں چلے آتے تھے، ایک بلند مقام پر پہنچ جاتے تھے تاکہ اس مقام سے ہم چودھری کے چاند کو دیکھ سکے اور وہ حسین منظر کا لطف اٹھا سکے کہ چودھری کا چاند دکھتا کیسے ہے۔ تو اس سارے سفر کو کہتے ہیں سیر قمر، کیا بات ہے، اس کو کہتے ہیں سیر قمر، کہ تاکہ قمر کے حسن کو دیکھنے جائے۔ تو شام کی عورتیں اس طرح سے اپنے گھروں سے جایا کرتی تھیں۔ اب بند ملاحظہ فرمائے جو مرزا دبیر نے مرثیے میں لکھا ہے، باتوں کو پھر دوہراؤں کہ ایک تھا خاقان چین جو بار بار آئینے میں دیکھتا تھا، اس لیے کہ اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا، اور جو چودھری کے چاند کو دیکھنے کے لیے عورتیں قافلوں کی شکل میں جاتی تھی اسے سیر قمر کہتے ہیں۔ اب سنیں دبیر کیا لکھتے ہیں کہ جب تصویر تو بنا لی مصوروں نے، بادشاہوں کے پاس لے کر آئے، دبیر فرماتے ہیں کہ تصویر بن چکی تو ہر ایک کوچ کر گیا، تصویر بن چکی تو ہر ایک کوچ کر گیا، شاہوں کے سامنے سے مرقع گزر گیا، خورشید سب کی آنکھ میں ذرہ ٹہر گیا، یوسف عزیز مصر کے دل سے اتر گیا۔ ارے کیا کہنے، ارے واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے،
خورشید سب کی آنکھ میں ذرہ ٹہر گیا. بیت ملاحظہ فرمائے کہ خورشید سب کی آنکھ میں ذرہ ٹہر گیا. یوسف عزیز مصر کے دل سے اتر گیا. قاقا نے چینے آئینے پا پھر نظر نہ کی. قاقا نے چینے آئینے پا پھر نظر نہ کی. ارے خوبان شام نے کبھی سیر قمر خوبان شام نے کبھی سیر قمر. کس طرح سے کرتے سیر قمر کہ علی اکبر کے حسن کو دیکھنے کے بعد چودھویں کے چاند کو بھول گیا. اس لیے کہ حسن علی اکبر اس منزل پر پہنچ چکا تھا کہ جہاں لوگ حیران تھے, پریشان تھے اور دیکھ رہے تھے کہ واپس رسول اللہ کا ظہور ہو. بہو رسول اللہ کی تشبیہ بن کر کائنات میں آ جائے, جس کے آنے سے دوبارہ یاد رسول اللہ کائنات میں پھر تازہ ہو جائے, اسے علی اکبر کہتے ہیں. وہ علی اکبر جس کا چلنا گویا رسول اللہ کے حسن کو آشکار کرتا تھا, جس کا بولنا گویا لسان رسول اللہ کی تشبیہ بن جاتا تھا. وہ علی اکبر جس کے زلفوں کی بھلا کون حمد و ثنا کر سکے. وہ علی اکبر جس کے کانوں کی بھلا کون حمد و ثنا کر سکے. اس لیے کہ جب صورت گر تصویر بنانے والے شہزادے علی اکبر کی تصویر بنا رہے تھے, تو جب تصویر بناتے بناتے شہزادے علی اکبر کے کانوں کی چاہا اور کانوں کا اسکیچ بنانا چاہا, تو اس وقت طویل لکھتے ہیں کہ صورت گروں میں رد و بدل بے حساب تھی. وہ صورت ایک کے سامنے ام الکتاب تھی, بازوں کے آگے وہ مہو آفتاب تھی. سب شکل بننا تو مہینوں کا کام تھا, ایک رخنہ بن چکا تھا کہ سالک تمام تھا. ایک رخنہ بن چکا تھا کہ سالک تمام تھا. پڑھ کر درود گوش منور کی شان کا. اب سنے شہزادے علی اکبر کے کان کی سنا کس طرح سے دبی ہوئی. بس نے پھر اسی سے رکھتے مسائب, اس لیے کہ شہزادہ وہ ہے کہ جس کی فضیلت ہی اگر آپ سنیں گے تو آنکھ سے آنسو جائے. پڑھ کر درود گوش منور کی شان پر, صورت گروں نے ہاتھ دھرے اپنے کان پر. بے ساختہ سخن یہی آیا زبان پر, سرگوشیاں فرشتوں سے ہوئی اس مکان پر. اس کان کی سنا نہیں ممکن زبان سے, دیکھی نہ ہم نے آنکھ سے نہ سنی اپنے کان سے. دیکھی نہ ہم نے آنکھ سے نہ سنی اپنے کان سے. تو ایسا حسن تھا شہزادے کا. تو آپ ہی ذرا سوچیے کہ جب حسن شہزادے کا اس طرح کا ہوگا, اس منزل پر ہوگا, تو پھوپھیوں کو اور ماں کو کتنا ارمان تھا ہوگا کہ علی اکبر کے چہرے پر سیاہ بن. اگر ہائے ارمان زینب و کلثوم, ہائے ارمان ام لیلا, کہ کربلا کے میدان میں ان بیویوں کا ارمان گویا خاک میں ملا دیا تھا. قافلہ رخصت ہوا مدینے سے, کربلا پہنچا 2 محرم کے دن. علی اکبر کا عالم یہ ہے کہ بار بار حسین سے کہتے جاتے تھے کہ بابا اذن دے, میں فتح کر لوں گا, بابا مجھے بس آپ اذن دے. یہاں تک کہ عاشور کا دن آیا, جب صبح سے حسین لاشوں پہ لاشیں لانے لگے. مرتبہ شہزادے سے برداشت نہ ہوا, حسین کے پاس آئے, تڑپ کر کہنے لگے کہ بابا میرا سینہ تنگی کر رہا ہے, اے بابا اب رہا نہیں جاتا, بابا مجھے جنگ کی اجازت دی. اس طرح سے اجازت دی. حسین نے بہت طویل مصائب ہیں, بہت طویل غربت ہے شہزادے علی اکبر کی, اور رخصتی ایسی ہے شہزادے کی کہ گویا ایسے لگتا تھا کہ بھرے گھر سے کسی جوان ایسی رخصتی شہزادے علی اکبر کی. ماں پھوپھیوں نے رخصت کیا علی اکبر کو, حسین نے رخصت کیا, سید سجاد سے رخصت ہوئے, اپنی بہن سکینہ سے بھی رخصت ہوئے علی اکبر. اس کے بعد جب میدان میں آئے, آ کر رجس پڑی شہزادے نے, پھر مارکہ دکھایا ایسی جنگ کی کہ میدان میں چاروں طرف ریت کا دھواں چھا گیا. بڑی مارکے کی جنگ کی علی اکبر نے, یہاں تک کہ لشکر بھی حیران تھا کہ یہ کون بھلا جنگ کر رہا ہے. مگر ایک قیامت وہ بھی آئی کہ جب دھوکے سے علی اکبر پر ظلم کیا جانے لگے, کہ چاروں طرف سے حملے ہونے لگے. کوئی خنجر مارتا تھا, کوئی نیزے لگاتا تھا. ایسے میں سینے اقدس پر ایسا بھالا مارا سنان ابن انس نے کہ شہزادہ گھوڑے پر نہ سنبھلا, زمین پر آتے آتے آواز دی بابا آپ پر سلام آخر. زمین پر آئے علی اکبر, حسین چلے علی اکبر کی آواز پر. کس طرح سے چلے حسین, ابھی آپ نے مرثیے میں سماعت فرمایا
کہ شاعر نے لکھا کہ لکھا یہ ہے کہ 72 جگہ حسین. وجہ کیا تھی کہ اتنے مقامات پر حسین کا گرنا؟ اس لیے کہ جب آخری سلام بھیجا علی اکبر نے بینائی رخصت ہو گئی. آواز دیتے تھے اے میرے لال مجھے پکارو تاکہ میں آگے بڑھ سکوں. حسین چلے علی اکبر کے پاس سرہانے آ کر بیٹھ گئے. کیا دیکھا باپ نے کہ سینے میں نیزے کی یہیں پہ چاہا کہ نیزے کی یہیں کو نکالے. ایسے میں ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا, تینوں کو چڑھایا, یا علی مدد کہہ کر نیزے کی یہیں کو نکالا. ہاں علی اکبر کنویں میں نہا گئے علی اکبر. بس آخری ایک جملہ پر ذکر کو تمام کروں کہ اب حسین نے کہا کہ میرے لال کچھ آخری خواہش ہو تو کہو. کہا کہ بابا خواہش بس اتنی ہے کہ بہن فاطمہ زہرا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. ایسے میں ایک مرتبہ حسین نے زمین مدینہ کی جانب اشارہ کیا. ساری مدینہ پست ہوئی, زمین مدینہ بلند ہوئی. اب جو علی اکبر نے دیکھا تڑپ کر کہا کہ بابا بہنا تو نظر نہیں آتی, ایک ضعیفہ نظر آتی ہے. کہا کہ اے میرے لال تیری فرقت میں یہ عالم ہے, کیا سارے ضعیفی نمایا. اب حسین چند قدم آگے بڑھے. ایک وقت وہ آیا کہ علی اکبر نے ایسی انگڑائی لی, زمین پر رکھا, آواز دی کہ بچوں آؤ, علی اکبر کا لاشا قائم. لا لعنت اللہ سید حیدر حسین صاحب مرحوم کے سید تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو, اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو. تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے, اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے. اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے. اے لال جو تم ذنبگاہ مانگ رہے ہو, تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو, اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو. تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا, تم نے یہ میری جان علی اکبر نہیں سوچا. مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا. تم مجھ سے ضعیفی کا سا مانگ رہے ہو, تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو. تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا, کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا. تم ہی میری آنکھیں ہو, میرا نور ہو بیٹا. مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو. تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو. تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. دنیا سے گیا جس گھڑی محبوب خدا کا, نانا کی زیارت کو تڑپتا تھا نواسا. اے لال تجھے اس لیے خالق سے تھا مانگا, مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہے ہو. تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو. تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. ایک روز تجھے آن کے مانگا تھا پھوپھی نے,
18 برس نازوں سے پالا تھا پھوپھی نے، بیٹوں سے بھی زیادہ تمہیں چاہا تھا پھوپھی نے، احسان جو زینب نے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، سر تیرا بھی جس وقت چڑھے گا سر نیزا، ہوگا سر میدان جدا سر بھی تمہارا، ہم شکل پیمبر کا گلا کاٹیں گے آجا، گویا میرے نانا کا گلا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے اماں نے بھی کچھ درس دیا ہے، آداب وفا سے مجھے آگاہ کیا ہے، پہلے میں مروں آپ سے وعدہ یہ دیا ہے، بس اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے احوال دل زار پتا ہے سخت بہت منزل دشوار پتا ہے، اور دین کا مشکل میں ہے سرکار پتا ہے، یوں آپ سے میری رضا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، جوان بیٹے کی میت کو اٹھا کر خاموش سرور، خاموش سرور، ہنستے ہیں نہیں روتے ہیں سب والے پیغمبر، ہنستے ہیں نہیں روتے ہیں سب والے پیغمبر، خاموش سرور، خاموش سرور، ہے شور ہر ایک سمت قیامت کا سما ہے، ایک حشر بپا ہے، ایک حشر بپا ہے، تھراتے ہوئے ہاتھوں پر ہے لاشے اکبر، تھراتے ہوئے ہاتھوں پر ہے لاشے اکبر، خاموش سرور، خاموش سرور، مقتل سے جوان بیٹے کی میت کو اٹھا کر خاموش سرور، خاموش سرور، ہے درد کا عالم در و دیوار سے پیدا، گیتی کو ہے لرزا، گیتی کو ہے لرزا، رونے کی صدا آتی ہے ماتم ہے فلک پر، رونے کی صدا آتی ہے ماتم ہے فلک پر، خاموش سرور، خاموش سرور، مقتل سے جوان بیٹے کی میت کو اٹھا کر خاموش سرور، خاموش سرور، ایک شور قیامت ہے بپال نبی میں، اولاد علی میں، اولاد علی میں، خیمے میں جوان بیٹے کی میت کو لٹا کر، خیمے میں جوان بیٹے کی میت کو لٹا کر خاموش سرور، خاموش سرور، مقتل سے جوان بیٹے کی میت کو اٹھا کر خاموش سرور، خاموش سرور، اے فضلی دیگر تام جب شور و پکا ہے، ایک حشر بپا ہے، ایک حشر بپا ہے، لاشے پہ جوان بیٹے کی بے ہوش ہے مادر، لاشے پہ جوان بیٹے کی بے ہوش ہے مادر، لاشے پہ جوان